ہاں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الى من اسفل منکم ولا تنظروا الى من هو فوقکم فهو اجدر الا تزداروا نعمت اللہ علیکم۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھا کرو اور اپنے سے اوپر والے لوگوں کو نہ دیکھا کرو۔ فَهُوَ أَجْدَرُ، یہ کہ تم اللہ کی کسی نعمت کو حقیر نہ جانو۔ اب اس حدیث طیبہ کے اندر حضور نے پوری امت کو ایک ایسی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر امت اس پر عمل کر لے تو یہ حرص، حسد، لالچ کا مرض جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو، دنیا کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے اوپر والوں کو دیکھو، نیچے والوں کو نہ دیکھو۔ دنیا کے حوالے سے کیسے؟ کہ اگر آپ نیچے والے کو دیکھنے کے بجائے اوپر والے کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا کر و فر ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، آپ کے اندر احساس کمتری پیدا ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ تم اپنے نیچے دیکھو کہ اگر اللہ نے تمہیں 3 وقت کا کھانا نصیب کیا ہے اور تم اس پر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے، تو نیچے والوں کو دیکھو، کئی ایسے ہیں کہ جنہیں 3 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے۔ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، آپ اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں، آپ کا اپنا ذاتی گھر ہے، اللہ نے چلتا ہوا کاروبار دیا ہے، تو آپ نیچے دیکھیں کتنے ایسے جن کے پاس یہ ہے ہی نہیں۔ آپ کی اپنی چھت ہے، آج آپ باہر جائیں تو کتنے آپ کو سڑکوں پہ سوئے ہوئے ملیں گے۔ تو اس معاملے میں نیچے والوں کو دیکھیں، چلے جی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے اس سے تو بہتر حال میں رکھا ہے نا، تو یہاں اوپر والوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں نا، ایک بزرگ جو ہے وہ پڑھنے جا رہے تھے مدرسے، تو ان کے پاؤں میں نا چپل نہیں تھی، تو کہہ رہے مالک میں تو تیرے دین کا طالب علم ہوں، میرے پاس چپل ہی نہیں ہے۔ تو آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ مسجد کے باہر ایک بھکاری بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھیک مانگ رہا ہے اور اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں، اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں۔ تو پھر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، مالک تیرا شکر ہے، چلو چپل نہیں کوئی بات نہیں، تو نے پاؤں تو دیے، اس کو تو پاؤں بھی تو نے نہیں دیے، اس کو تو نے پاؤں ہی نہیں دیے، مجھے پاؤں تو دیے، یہ بھی تیرا شکر ہے۔ تو اس لیے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرے، اوپر والوں کو نہیں، کہ ان کے پاس یہ ہے وہ، چھوڑے ان کو قسمت جو بھی ہے، آپ کو اس سے کیا ہے۔ دین کے والے سے اپنے اوپر والوں کو دیکھیں۔ اگر کوئی بندہ ہے، اس کی نمازیں زیادہ ہیں، اس کے روزے زیادہ ہیں، اس کا تقوی زیادہ ہے، اس کے نیکی کے کام زیادہ ہیں، تو ادھر آپ اپنے آپ کو ملانے کی کوشش کریں کہ آپ بھی اس لیول میں آ جائیں کہ جو اللہ نے اسے خاصیات دی آپ بھی اپنائیں، تو دین میں تو اوپر جائیں اور دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیں، مالک تیرا شکر ہے، اس کے پاس تو یہ نہیں، چلو میرے پاس یہ تو ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور نے آگے ارشاد فرمایا قال تعس عبد الدینار، فرمایا کہ افسوس ہے اس بندے پر کہ جو درہم و دینار کا بندہ ہے، جو مخملی کپڑے پہننے والا بندہ ہے، جو سیاہ دھاری دھار کپڑے پہننے والا بندہ ہے، اعطیا رضیہ، اگر اس کو مل جائے تو خوش ہو جاتا ہے، وَإِن لَّمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَى، اگر اس کو نہ ملے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ عبد الدینار، عبد الدرہم، ایک تو ہے کہ عبد اللہ کا بندہ، اور ایک ہے عبد الدینار، پیسوں کا بندہ۔ فرمایا کہ افسوس ہے اس بندے پر کہ جس کے پاس دولت آئے تو خوش ہے، نہ آئے تو ناراض ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ الفجر کے اندر یہ پورا نقشہ بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، اس سے پیچھے جو ہے بندہ کیا کہتا ہے؟ فیقول ربی اکرمن، اگر اللہ کسی کو مال دینا تو بندہ کیا کہتا ہے؟ فیقول ربی اکرمن،
اللہ نے بھائی مجھ پر بڑی کرم نوازی کر دی ہے۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اللہ فرماتا ہے اگر اس کا ہم رزق روک لیں تو کیا کہتا ہے میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ دولت دے تو کہتا ہے رب نے مجھے بڑا نوازا ہے، بھائی رب کی بڑی کرم نوازی ہے، اور اگر دولت کو روک لیں تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا ہے، میرے رب نے مجھے۔ تو فرمایا کہ بہترین بندہ وہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، رب نے دیا ہے تب بھی رب کا شکر، رب نے نہیں دیا تب بھی رب کا شکر۔ چلے نعمت نہیں آئی پیسوں کی شکل میں، جو سانسیں ہیں یہ بھی تو نعمت ہے، اس کا شکر ادا کر لو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور نے آگے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور جنت کے لیے جو ہے وہ کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اگلی حدیث طیبہ سنیں تو بندہ اپنے حالات بھی بھول جاتا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے رأیت 70 من اہل الصفہ، فرماتے کہ میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا۔ اصحاب صفہ وہ چبوترا تھا کہ جو حضور کے روضہ انور کے باہر ایک چبوترا ٹائپ کی جگہ تھی کہ جہاں پر صحابہ کرام بیٹھا کرتے۔ کون سے صحابہ؟ وہ صحابہ کہ جن کا گھر بار نہیں تھا، مکہ سے ہجرت کر کے آئے، اپنا سب کچھ وہیں چھوڑ کے، اپنے گھر والوں کو، اپنے اعزاء اقربا کو، گھر سب کچھ بے سر و سامانی کی حالت میں آئے۔ یا وہ صحابہ تھے جو اپنے اپنے علاقوں سے، اپنے اپنے گھروں سے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب 70 صحابہ کرام اس چبوترے پہ بیٹھا کرتے تھے۔ اچھا آج بھی اگر آپ جائیں نا، اللہ آپ سبوں کو حضور کے روزے پہ لے جائے، اچھا وہ جو چبوترا ہے نا، چبوترا، اس کے اندر، اس پر جب بھی جائیں گے نا آپ کو بڑے بڑے حبشی جو ہے نا، افریقن، وہ وہاں پر آپ کو بیٹھے ہوئے ملیں گے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل کے جو لوگ ہیں نا، اس چبوترے پہ آپ کو بیٹھے ہوئے ملیں گے۔ کوئی سعودی نہیں ہوگا، یہی ہوں گے، اور آپ 1000 کوششیں کر لیں ان کو ہٹا لیں 1 منٹ کے لیے، کبھی بھی نہیں ہٹیں گے۔ وہ جگہ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کئی لوگ انتظار میں تو بس یہ ہٹیں وضو کے لیے جائیں تو ہم فوراً اس چبوترے پہ بیٹھے۔ اچھا آج بھی سعودی حکومت نے اس چبوترے کو ویسا کا ویسا چھوڑا ہوا ہے، وہاں پر کوئی عمارت، کوئی جگہ کھڑی نہیں کی، اسی جگہ پہ باؤنڈری کر دی ہے، تو وہاں پر حاجی لوگ بیٹھ کے روزہ افطار کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں۔ وہ جگہ جو بالکل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک بزرگ تھے بہت بڑے، افریقن تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ 2 لمحوں کے لیے نیچے آ جائیں، مجھے اوپر بیٹھنے دیں۔ وہ بالکل جلال میں آ گئے، بالکل جو نہیں جی نے ہم نے اترنا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مانیٹر تھے اصحاب صفہ کے، یعنی اصحاب صفہ کی جو کلاس تھی نا، اس کے بڑے ہیڈ جو نا وہ ابو ہریرہ کی ذات تھی، ان سب کے معاملات کو دیکھنا۔ جبکہ ابو ہریرہ خود انہی میں سے تھے، ان کے پاس بھی کھانے پینے کو نہیں تھا۔ اب کیا کہتے ہیں ابو ہریرہ، اللہ اکبر، فرماتے کہ 70 اصحاب صفہ کو میں نے دیکھا، ما منہم رجل علیہ رداء، کہ 70 اصحاب صفہ کو میں نے دیکھا کہ جن کے جسموں پر ایک چادر بھی نہیں ہوتی تھی، ایک چادر بھی نہیں ہوتی۔ اور کیا فرماتے ہیں، اما ازار و اما کساء، ہاں ایک کمبل ہوتا تھا پرانا، پھٹا پرانا کمبل، اس کمبل کو جو سوراخ کر کے بیچ سے وہ گلے میں ڈال دیا جاتا تھا، اس کا ایک حصہ آگے ہوتا، ایک حصہ پیچھے ہوتا تھا۔ اب جناب ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں کہ بعضوں کو تو وہ کمبل گھٹنوں تک آتا تھا اور بعضوں کو ٹخنوں تک آتا تھا، اور فرماتے جب صحابہ کرام نماز پڑھا کرتے تھے تو اپنے کمبل کو جو وہ یوں سمیٹ لیا کرتے تھے کہ کہیں ان کی ستر پوشی نہ ہو، کہیں ان کی ستر پوشی نہ ہو۔ یعنی یہ اصحاب صفہ کا حال ہے کہ اتنا کپڑا بھی نہیں ہے جو پورے جسم کو چھپایا جا سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پھر کیا ہے، کیا انہوں نے حضور سے شکوہ تو نہیں کیا نا کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، پہننے کو کچھ نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے؟
اور حضور کے پاس اگر کہیں سے کچھ آتا تھا تو حضور فرماتے تھے یہ اصحاب صفہ کو دے دو. کوئی حضور کے پاس صدقے کی کھجوریں لے کے آیا، فرمایا کہ اصحاب صفہ کو دے دو. کوئی دودھ لے کے آیا، فرمایا کہ اصحاب صفہ کو دے دو. اللہ اکبر. بات ختم کر رہا ہوں ایک حضور کا معجزہ سنا کے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن نا مجھے بڑی سخت بھوک لگی ہوئی تھی، اور میں جناب ابو بکر صدیق کے پاس گیا، ایک مسئلہ پوچھا، اور مسئلہ پوچھنے کے اندر اشارہ یہ تھا کہ مجھے ابو بکر کچھ کھلا دے. ابو بکر میرے حال کو نہیں سمجھے. میں جناب عمر کے پاس آیا، میں نے ایک مسئلہ پوچھا، اور مسئلہ تھا بھی یہی تھا کہ یتیم غریب مسکین کو کچھ کھلانا اس کی فضیلت کے حوالے سے. تو جناب عمر بھی نہیں سمجھے، اور پھر میں حضور کی بارگاہ میں آیا. میں نے کہا حضور سے مسئلہ پوچھوں گا، سرکار سمجھ جائیں گے میں بڑا بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دیں گے. اللہ اکبر. جناب ابو ہریرہ فرماتے جب میں حضور کے پاس آیا نا تو میں قریب تھا میں حضور سے مسئلہ پوچھتا، تو حضور فرمایا ہاں ابو ہریرہ مجھے پتا ہے کہ تم مسئلہ کیوں پوچھ رہے ہو. تو فرماتے میں حضور فرمایا چلو میرے ساتھ چلو. کہتے میں حضور کے ساتھ حضور کے گھر میں آیا تو حضور نے فرمایا عائشہ کچھ ہے کھانے کو؟ کہا حضور کچھ بھی نہیں ہے. کہا ہاں ایک دودھ کا پیالہ ہے، وہ کس نے دیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ صدقے کا ہے یا ہدیے کا ہے، یعنی تحفہ ہے یا صدقہ ہے، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ سرکار حضور کی آل پر جائز نہ تھا. فرمایا حضور ہدیہ ہے. فرمایا اچھا لے آؤ. اب وہ دودھ کا پیالہ تھا تو حضور نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا. فرمایا ایسا کرو اصحاب صفہ کو بلا کے لے آؤ. اصحاب صفہ آ گئے تو حضور نے فرمایا ایسا کرو اب ان میں سے ہر ایک کو باری باری یہ دودھ کا پیالہ جو ہے تم پلانا شروع کرو. اب جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ 70 صحابہ کرام تھے اور ایک دودھ کا پیالہ. میں نے کہا حضور مجھے دے دیتے کم از کم میری بھوک مٹ جاتی. یہاں 70 کو پلاؤں گا بھلا مجھے تو ملے گا نہیں. ایک دودھ کا پیالہ 70 افراد بھی آپ اندازہ لگیں وہ تو ایک ہی بندہ جو ہے وہ نوش کر جائے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ چلے جی حضور کا حکم اس طرح آنکھوں پہ، اور کہتے ہیں مجھے بڑی غضب کی بھوک لگی ہوئی تھی. میں نے پہلے صحابی کو دودھ کا پیالہ پیش کیا، اس نے خوب سیر ہو کے نوش کیا. میں نے دوسرے کو دیا، اس نے خوب سیر ہو کے نوش کیا. میں نے تیسرے کو دیا، چوتھے کو دیا، پانچویں کو. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے میں کسی کو دیتا نا تو میں اپنی ایڑیوں کو اوپر کر کے دیکھتا کہ کہیں سارا پی تو نہیں گیا. تو کہتے ہیں میں بار بار دیکھتا کہ کچھ بچا رہا ہے یا سارا پی رہا ہے. 1 2 3 4 5 یہاں تک کہ 70 افراد نے پی لیا. اچھا اب پینے کے بعد حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو، اب تم پیو. ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر میں نے لیا اور پھر میں نے پینا شروع کیا. حضور نے فرمایا اور پیو. کہتے ہیں کہ میں نے اور پیا. فرمایا اور پیو. کہتے ہیں میں نے اور پیا. اب ہمارے استاد صاحب جب ہمیں یہ حدیث پڑھاتے تھے نا تو وہ یہ طریقہ کر کے بتاتے تھے. کہتے تھے جناب ابو ہریرہ نے کہا حضور بس 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 اب تو یہاں تک پی لے، بس اب اور حاجت نہیں ہے، اب اور حاجت نہیں، بس حضور بس. پھر میرے مدنی آقا نے آخر میں نوش کیا تو حضور کے نوش فرماتے ہی دودھ کا پیالہ ختم ہو گیا. دودھ کا پیالہ ختم ہو گیا. اس سے ایک مسئلہ تو یہ پتہ چلا اگر آج میں اور آپ کسی کا جھوٹا نہیں پیتے نا یہ میری اور آپ کی خرابی ہے. میرے مدنی آقا نے اپنے 70 صحابہ کا جھوٹا پیا ہے. حضور نے اپنے 70 صحابہ کا جھوٹا پیا. اللہ اکبر. تو پھر میرے امام عشق و محبت الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی حضور کے اس پورے معجزے کو نا ایک شعر میں بیان کرتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر کہ جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. ابو ہریرہ وہ جام شیر کیسا تھا، وہ دودھ کیسا تھا کہ حضور بس ایک نے پیا تو ختم. یہ میرے مدنی آقا کا معجزہ تھا کہ سرکار نے فرمایا بسم اللہ کر کے پلاؤ. ایک دودھ کے پیالہ 70 صحابہ سیر ہو کے پی رہے ہیں، ابھی بھی دودھ ویسے کا ویسا بچا ہوا ہے. تو کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر کہ جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. صحابہ نے اپنے ساری زندگی غربت میں مفلسی میں گزاری، کبھی یہ نہیں کہا اے اللہ کے نبی ہمیں اسلام نے دیا ہی کیا ہے. وہ تو ہمیشہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے اسلام کے لیے ہمیشہ ہمہ وقت تیار رہتے تھے. کہتے یہ دنیا ہے ہی فانی، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اللہ ہم سبوں کو صحابہ کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم تقبل